بسم اللہ الرحمن الرحیم. المفہوم ان امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئي وإلا فكلي. وگرنہ کلی ہے تو پھر امتنعت افرادہ او امکنت امتنعت افرادہ او امکنت. اس کلی کے تمام افراد ممتنع ہوں گے یا ممکن ہوں گے یا کیا ہوں گے؟ ممکن ہوں گے. یہاں سوال یہ ہے، اعتراض یہ ہے کہ مصنف نے امکنت کو امتناعت پر عطف کر کے اس کے مقابلے میں ذکر کیا. امکنت کو عطف کر کے امتناعت کے مقابلے میں ذکر کیا، کیونکہ او عاطفہ ہے، اور جب عطف کے ساتھ ایک شے کو دوسرے پر عطف کیا جائے تو وہ ان میں تغیر کا تقاضا کرتا ہے کہ معطوف علیہ اور ہے اور معطوف اور ہے. لہذا جب امکنت کو امتناعت کے مقابلے میں ذکر کیا او عاطفہ کے ساتھ ذکر کیا تو تغیر کا تقاضا کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امکنت امتناعت کا غیر ہے. تو معترض کہتے ہیں ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا اس امکنت سے کون سا امکان مراد ہے؟ امکان کی تو کتنی قسمیں ہیں؟ امکان کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ بہرحال امکان کی تو دو قسمیں ہیں، امکان العام اور امکان الخاص. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں امکنت سے کون سا امکان مراد ہے؟ اگر امکان عام مراد لوگے تب بھی اعتراض ہے، اور اگر امکان خاص لوگے تب بھی اعتراض ہے. وہ اعتراض کیا ہے وہ آپ کو اس سے پہلے آپ کو امکان سمجھا دیں گے، اس لیے کہ آپ ایسے دیکھ رہے ہو کبھی آپ نے امکان سنا ہی نہیں ہے. نہیں سنا نا؟ نہیں سنا امکان ثانیہ میں؟ سنا ہے؟ نہ جی اور نہ. اس لیے امکان کی دو قسمیں ہیں. امکان کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے امکان العام. امکان عام کہتے ہیں ما فیہ سلب الضرورت عن جانب المخالف. امکان عام کہتے ہیں وہ ہے کہ جس کے اندر مخالف جانب کے ضرورت کا سلب ہو. مخالف جانب کے ضرورت کا ایک جانب موافق ہے اور ایک جانب مخالف، تو جس میں مخالف جانب کے ضروری ہونے کی نفی کرو، اس کے ضروری ہونے کو سلب کر دو، ضروری ہونے کو سلب کر دو. یہ ہے امکان عام. امکان عام کہتے ہیں جس میں جانب مخالف کی ضرورت کی نفی ہو، جانب مخالف کے ضرورت کا سلب ہو، اس کو کہتے ہیں امکان عام. مختصر الفاظ میں تعریف کی جاتی ہے ما فیہ سلب الضرورت عن جانب المخالف.
امکان عام کہتے ہیں جس میں جانب مخالف کی ضرورت کا سلب ہو، سلب الضرورت عن الجانب المخالف، عن جانب المخالف عن الجانب المخالف. کبھی کبھی صفت بھی موصوف بھی مضاف ہو جاتا ہے صفت کی طرف، اس لیے ایسا نہ دیکھا کرو. امکان عام سمجھ میں آ گیا. اس کی مشہور مثال آپ پڑھ چکے ہو، جیسے کہ کل نار حارۃ بالامکان العام، کل نار حارۃ، ہر آگ گرم ہے امکان عام کے ساتھ، یعنی ہر آگ کا گرم ہونا ممکن ہے. اور گرم ہونے کا جانب مخالف کیا آتا ہے؟ عدم حرارت. حار کی جمع ضد جانب مخالف عدم الحرارت ہے. اب حار کا جانب مخالف جو عدم حرارت ہے اس کے ضروری ہونے کا سلب کر دو کہ ہر آگ کا جو جانب مخالف ہے عدم حرارت ضروری نہ ہو. عدم حرارت ضروری، اس کا گرم نہ ہونا ضروری نہ ہو. گرم ہونا ممکن ہے، ہر آگ کا گرم ہونا ممکن ہے، ممکن ہے. ضروری بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. ضروری بھی ہو سکتا ہے، دو چیزیں ہیں، اور ضروری نہیں بھی ہو سکتا. لیکن جانب مخالف ضروری، بس جانب مخالف جو ہوگا اس کے ضرورت کا سلب کر دو. یہ قضیہ موجبہ تھا، یہ قضیہ موجبہ ہے. تو ہم اس کے جو سالبہ بنے گا اس لیے اس کے ضرورت اس کا سلب کر دیں گے، جانب مخالف کا سلب کر دیں گے. تو حار کی جانب مخالف عدم الحرارت ہے، یہ سالبہ بنے گا اس کا، اس کے سالبہ کا سلب کر دو. سلب کا اس کا جو موجبہ جو سالبہ بنے گا اس کا سلب، یعنی حرارت کا جانب مخالف عدم حرارت، سالبہ بن جائے گا نا عدم حرارت، اس کا سلب کر دو. اس سے ضرورت کو سلب کر دو، ضروری نہیں ہے. مثال سمجھ میں آ گئی؟ یا آسان مثال سمجھو، کل انسان کاتب، کل انسان کاتب بالامکان العام، بالامکان العام. ہر انسان امکان عام کے ساتھ کاتب ہوتا ہے، امکان عام کے ساتھ، جس کا ترجمہ ممکن ہونا کیا جاتا ہے. ہر انسان کا کاتب ہونا ممکن ہے، ہر انسان کا کاتب ہونا ممکن ہے. ہو سکتا ہے ضروری ہو اور ہو سکتا ہے ضروری نہ ہو. ممکن سمجھ میں آ رہا ہے؟ امکان عام ہے، اور امکان عام کہتے ہیں جس میں مخالف جانب کی ضرورت کا سلب کر دو. کاتب کا جانب مخالف عدم کاتب، کاتب کا جانب مخالف ہے عدم کاتب. عدم کاتب ضروری نہیں، عدم کاتب ضروری نہیں ہے. آگے سمجھ میں؟ موجبہ کی مثال ہوگی، سالبہ کی کر دو. لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العام. کسی انسان کا کاتب نہ ہونا ممکن ہے، کوئی انسان کاتب نہیں امکان عام کے ساتھ، یعنی کسی انسان کا کاتب نہ ہونا ممکن ہے، کاتب نہ ہونا ممکن ہے. اب دیکھو یہ لاشے کا تعلق انسان کے ساتھ ہے کاتب کے ساتھ ہے. لاشے جو نفی ہے، یہ لاشے جو حرف سلب ہے، اس کا تعلق موضوع کے ساتھ ہوتا ہے محمول کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی انسان نہیں ہے، کوئی کاتب نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اس کا تعلق جو حرف سلب ہوتا ہے اس کا تعلق محمول سے ہوتا ہے. کوئی انسان کاتب نہیں، کوئی انسان کاتب نہیں، تو یہ حرف سلب کا تعلق محمول سے جو ہوتا ہے. اس لیے دیکھو کاتب نہیں، اور کاتب نہیں کی کا جانب مخالف کیا آئے گا؟ کاتب نہیں، یعنی عدم کاتب. عدم کاتب کا جانب مخالف کاتب، انسان کا جانب مخالف عدم انسان، اور عدم انسان کا جانب مخالف
انسان، تو عدم لا شیء من الانسان بکاتب، یہاں عدم کتابت آ گیا، کاتب نہ ہونا، اور کاتب نہ ہونا کا جانب مخالف کاتب ہونا، کاتب ہونا ضروری نہیں، کاتب ہونا ضروری نہیں، جانب مخالف کی ضرورت کا سلب کر دو، موجبہ ہو تب بھی کرو، سالبہ ہو تب بھی کرو، مخالف جانب جو بنتا ہے اس کی ضرورت کا سلب کرو کہ وہ ضروری نہیں ہے، لیکن جو جانب مخالف ہے، جو جانب موافق بنتا ہے، اس میں دو احتمال ہیں، اس میں کیا ہے؟ دو احتمال ہے، کاتب ہونا ضروری بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ امکان عام سمجھ میں آ گیا؟ تو امکان عام کہتے ہیں جس میں جانب مخالف کی ضرورت کا سلب ہو۔ امکان خاص، امکان خاص کہتے ہیں ما فیہ سلب الضرورت عن الجانبین، ما فیہ سلب الضرورت عن الجانبین، جس میں ضرورت کا سلب ہو دونوں جانبوں سے، جانب موافق سے بھی اور جانب مخالف سے بھی، دونوں کے ضروری ہونے کا سلب کرو۔ یہی مثال لے لو، کل انسان کاتب بالامکان الخاص، امکان خاص کے ساتھ ہر انسان کا کاتب ہونا ممکن ہے، امکان خاص ممکن ہے۔ کیا مطلب ممکن ہے؟ یعنی جانب موافق بھی ضروری نہیں اور جانب مخالف بھی ضروری، تو ہر انسان کا کاتب ہونا ممکن ہے، ضروری نہیں، نہ ہونا کاتب نہ ہونا ضروری نہیں، ممکن ہے ضروری نہیں، دونوں کے ضرور ہونے کو سلب کر دو، دونوں ضروری نہیں ہے، نہ موافق اور نہ ہی مخالف۔ تو وہ امکان جس میں دونوں جانبوں کی ضرورت کو سلب کیا جائے اس کو کہتے ہیں امکان خاص۔ امکان عام امکان خاص سمجھ میں آ گیا؟ چاہے مثبت ہو یا منفی ہو، لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان الخاص، کوئی انسان کاتب نہیں امکان خاص کے ساتھ، یعنی کسی انسان کا کاتب نہ ہونا ضروری نہیں، اور عدم کاتب ہونا، یہ تو عدم کاتب ہے، کاتب ہونا ضروری نہیں۔ امکان خاص امکان عام سمجھ میں آ گیا؟ تو امکان عام میں جانب مخالف کی ضرورت کا سلب ہوتا ہے، مخالف جانب ضروری نہیں ہوتا، موافق جانب میں دونوں احتمال ہے، ضروری بھی ہو سکتا ہے اور ضروری نہیں بھی ہو سکتا، اور جانب امکان عام میں، امکان خاص میں جانبین سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے، موافق اور مخالف دونوں جانبوں سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے۔ امکان عام خاص سمجھ میں آ گیا؟ یہ جو امکان خاص ہے نا، یہ امکان خاص یہ امکان عام کے تحت داخل ہے، یہ اس کے اقسام میں سے ہے، یہ اس کے اقسام میں سے ہے۔ امکان خاص امکان عام کے اقسام میں اس کی ضمن داخل ہے۔ کیسے داخل ہے؟ دیکھو، امکان عام کی دو قسمیں ہیں، امکان عام کی دو قسمیں ہیں۔ پہلے سمجھو، مقسم لے لو، امکان کی دو قسمیں ہیں، امکان العام اور امکان الخاص۔ پھر امکان عام کی دو قسمیں ہیں، امکان عام امکان العام المقید بجانب الوجود، جس کو بالفاظ آسان موجبہ کہتے ہیں۔ امکان العام المقید بجانب العدم،
جس کو باز آسان یا دیگر سالمہ کہتے ہیں. سالبہ او موجبہ اور سالبہ. امکان کی دو قسمیں ہو گئی، امکان عام، امکان خاص. امکان عام کی دو قسمیں ہیں. امکان العام المقید بجانب الوجود، یعنی موجبہ ہو، مثال مٹا دی، موجبہ ہو، ٹھیک ہے. امکان عام المقید بجانب الوجود، المقید بجانب الوجود، ہر انسان کا کاتب ہونا ممکن ہے. کل انسان کاتب بالامکان العام، تو یہ امکان عام ہے اور مقید ہے بجانب الوجود، ٹھیک ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ امکان عام المقید بجانب الوجود، یہ اس کا موجبہ ہو تو یہ موجبہ ہے. اس کا امکان عام کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کے جانب مخالف کی ضرورت کو کیا کر دو، سلب کر دو. تو اس کے جانب مخالف کیا ہوگا؟ عدم کاتب. کہ اس کا عدم کاتب ضروری نہیں. عدم کاتب او عدم کاتب ضروری نہیں. دیکھو عدم کاتب ضروری نہیں اور کاتب ہونا ممکن ہے. کل انسان کاتب بالامکان العام ہے، ہر انسان کا کاتب ہونا ممکن ہے. تو اور ممکن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ضروری جی ہاں عام ہے، عام ہے، جانب الوجود ہے. اگر موجبہ ہے تو پھر یہ ممکن ہے، انسان کا کاتب ہونا ممکن ہے. ممکن ہونے کا مطلب ہے کہ یہ عام ہے، چاہے ضروری ہو یا نہ ہو. دو چیزیں اس میں آ گئی، ممکن ہے، ممکن ہے اور یہ ہے عام، ٹھیک ہے. عام یعنی چاہے ضروری ہو یا نہ ہو، چاہے ضروری ہو یا ضروری نہ ہو. دو چیزیں آ گئی نا، ضروری ہو یا ضروری نہ ہو. اگر ہم پہلے والی شکل لے لیں، ضروری ہو، نہیں دوسری شکل لے لو، ضروری نہ ہو، تو عدم کاتب بھی ضروری نہیں اور کاتب ہونا یہ بھی ضروری نہ ہو. کون سی قسم بن گئی؟ نہ ہونے بھی ضروری نہ ہو اور ہونا بھی ضروری نہ ہو. امکان خاص بن گیا نا، امکان خاص بن گیا، پتہ نہیں بن گیا نہیں بن گیا. اس لیے کہ جب اس کا جانب مخالف کی ضرورت کا سلب کر دو تو عدم کاتب ضروری نہیں، کاتب ہونا ممکن ہے اور یہ ممکن ہونا یہ عام ہے. یعنی چاہے وہ کاتب ہونا ضروری ہو یا نہ ہو. تو اگر ضروری نہ ہو تو عدم بھی ضروری نہیں اور کاتب ہونا وجود بھی ضروری نہیں. تو یہی تو کیا ہے؟ یہی تو امکان خاص ہے. یہی کیا بن گئی؟ امکان خاص. اور وہ کہ جس کا نہ ہونا ضروری نہ ہو، عدم جس کا ضروری نہ ہو اور وجود ضروری ہو، وجود کاتب ہونا یا موجود ہونا ضروری ہو. یہ کیا چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس کا نہ ہونا ضروری نہ ہو اور ہونا ضروری ہو؟ اس کو کہتے ہیں واجب. اسے کیا کہتے ہیں؟ واجب. کہتے ہیں وتر واجب ہے. کیا وتر واجب ہے؟ کیا مطلب ہے واجب ہے؟ نہ ہونا ضروری نہیں لیکن ہونا ضروری ہے، کرنا ضروری ہے. یہ واجب ہے، واجب ہے. تکرار میں حاضری واجب ہے، اس لیے حاضری ضروری ہے. حاضر نہ ہونا ضروری نہیں لیکن حاضر ہونا ضروری ہے، واجب.
تو دیکھو امکان عام کی جو قسم ہے المقید بجانب الوجود، وہ امکان عام کہ جو وجود کے جانب کے قید کے ساتھ مقید ہے، جس کا وجود جو وجود کے قید کے ساتھ مقید نہیں، یعنی موجبہ ہے. تو اس میں کتنی قسمیں نکل آئی؟ واجب اور امکان خاص. 2 قسمیں آ گئی نا. تو پتہ نہیں آگے نہیں آئی کیسے آگے، یہ سمجھ میں آ گیا. واجب اور دوسری قسم کیا بن گئی؟ امکان خاص. کس کی قسم بن گئی؟ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی. اب دیکھو، اب سالبہ لے لو. امکان العام المقید بجانب العدم، ٹھیک ہے، وہ امکان کہ جو امکان عام جو مقید ہو جانب عدم کے قید کے ساتھ، یعنی سالبہ ہو. لا شیء من الانسان بکاتب، لا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العام. کوئی انسان کاتب نہیں امکان عام کے ساتھ، یعنی کسی انسان کا کاتب نہ ہونا ممکن ہے، کاتب نہ ہونا ممکن ہے، اور کاتب جس کا جانب مخالف کاتب ہونا ضروری نہیں. اب دیکھو پہلے یہ تو موجبہ کی تھی نا، اب کیا ہو رہا ہے کہ کاتب ہونا ضروری نہیں، کاتب ہونا ضروری نہیں، لیکن عدم کاتب، کاتب کا نہ ہونا ممکن ہے. اور آپ کو بتایا تھا کہ ممکن ہے تو یہ عام ہے، چاہے ضروری ہو یا نہ ہو، چاہے ضروری ہو. اب دیکھو کاتب نہ ہونا چاہے ضروری ہو یا نہ ہو، تو اگر ہم دوسری شکل لے لیں کہ کاتب نہ ہونا ضروری نہ ہو اور کاتب ہونا بھی ضروری نہ ہو، تو یہ کون سی قسم بن گئی؟ امکان خاص بن گئی. امکان خاص بن گئی. پتہ نہیں بن گئی نہیں بنی؟ نہیں بنی، خانقاہ میں نہیں بنی. اس لیے کہ امکان خاص میں دونوں جانب کے ضرورت کے سلب ہوتا ہے، دونوں ضروری نہیں ہوتی. تو بھئی یہ تو سالبہ ہے، اس کا یہاں ہے عدم کاتب ہونا ممکن ہے، اور عدم کاتب کا جانب مخالف کاتب ہونا اس کے ضرورت کا سلب کر دو تو کاتب ہونا ضروری نہیں، وجود ضروری نہیں. کاتب ہونا یعنی وجود ضروری نہیں، عدم کاتب ممکن ہے. اور بتایا کہ ممکن یہ جو ہوتا ہے یہ جانب موافق یہ عام ہوتی ہے، ممکن ہے چاہے ضروری ہو یا نہ ہو. اگر ہم نہ ہونے والے شک کو لے لیں تو جانب وجود بھی ضروری نہیں اور جانب عدم یعنی کاتب ہونا بھی ضروری نہیں اور عدم کاتب بھی ضروری نہیں، تو یہ تو امکان خاص کی تعریف بن گئی. تو امکان خاص آ گیا. ٹھیک ہے. اور اگر پہلی والی شکل لے لے کہ عدم وجود ضروری ہو اور جانب مخالف ضروری نہ ہو، تو ایسی شے کون سی بنے گی؟ ایسی شے کہتے ہیں، اس شے کو کہتے ہیں ممتنع. ایسی شے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ممتنع ہے. شریک باری تعالیٰ ممتنع ہے، شریک باری تعالیٰ ممتنع ہے. لا موجود، لا کاتب، لا موجود، لا شے، لا ممکن، ممتنع ہے. تو شریک باری تعالیٰ ممتنع ہے. کیا معنی ممتنع ہے؟ اللہ کا شریک ہے. عدم کاتب ضروری ہو، عدم وجود ضروری ہو، شریک باری تعالیٰ ممتنع ہے. اللہ تعالیٰ کا شریک ممتنع ہے، یعنی نہ ہونا ضروری ہے، ممتنع ہے. ممتنع کا معنی ہے کہ جس کا عدم ضروری ہو، ہونا چاہے ضروری اور ہونا ضروری نہیں لیکن نہ ہونا ضروری ہو. نہ ہونا ضروری ہو اور ہونا ضروری نہیں، اس کے ضرورت کا سلب کر دو. اس کو کہتے ہیں یہ ممتنع ہے.
ممتنع کا ترجمہ ناممکن ہے. سماعی امتحان اعلان آ گیا, کسی نے افواہ پھیلا دی, سماعی امتحان نہیں ہوگا. دوسرے نے کہا سماعی امتحان کا نہ ہونا ممتنع ہے, ایسا ناممکن ہے کہ سماعی امتحان نہ ہو, ناممکن ہے. تیاری ہو گئی ہے, پرچے بن چکے ہیں, سب کچھ تیار ہے, حال تیار ہے, کارڈ تیار ہے, پھر کیسے کہتے ہو کہ سماعی امتحان نہیں ہے؟ اس لیے سماعی امتحان کے بارے میں یہ کہنا کہ نہیں یہ ممتنع ہے یعنی ناممکن ہے. ممتنع ہے, کیا معنی ممتنع ہے؟ کہ یہ کہنا کہ امتحان نہیں تو اس کا عدم وجود جی ممتنع ہے. یہ کیا ہے؟ ممتنع ہے. ممتنع اس کو کہتے ہیں جس کا وجود ضروری نہ ہو, یعنی اس کا عدم ضروری ہو, وجود ضروری نہیں, اس کا عدم ضروری ہو, اس کا عدم ضروری ہو. وجود چاہے ضروری ہو یا نہ ہو, نہ ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ہونا ضروری ہے, وجود ضروری نہیں, لیکن نہ ہونا عدم وجود ضروری ہے. تو دیکھو جب امکان عام المقید بجانب الوجود لیں گے, عدم لیں گے یعنی سالبہ ہوگا, تو اس سے کتنی قسمیں نکل گئی؟ امکان عام اور ممتنع نکل گیا, عفوا امکان خاص اور ممتنع نکل گیا. معلوم ہوا یہ امکان خاص جو ہے, یہ جو امکان خاص ہے, یہ امکان خاص امکان عام کی قسم ہے. یہ قسم کیسے نکل آئی؟ کچھ سمجھ میں آئی کیسے نکل آئی؟ جانب موافق سے نکل آئی, چاہے موجبہ ہو یا سالبہ ہو, اس کا جو جانب موافق ہوگا اس سے دو قسمیں نکل آئیں. واجب بھی قسم ہو گئی امکان عام کی, امکان خاص تو ہے ہی. ممتنع بھی قسم ہوگی کس کی؟ امکان عام کی. تو امکان کی دو قسمیں, امکان عام اور امکان خاص. امکان عام کہتے ہیں جس میں سلب الضرورت عن جانب المخالف ہو, اور امکان خاص جس میں سلب الضرورت عن الجانبین ہو. امکان عام کی پھر دو قسمیں ہیں, امکان العام المقید بجانب الوجود یعنی موجبہ ہو, اس کی دو قسمیں آ گئی, واجب اور امکان خاص. اور امکان العام المقید بجانب العدم یعنی سالبہ ہونا, اس سے دو قسمیں نکل آئی, ممتنع اور امکان خاص. اشکال آ گئی؟ یہ سمجھ میں آ گئی, یہ قسم سمجھ میں آ گئی. اب معترض کے اعتراض سمجھو. معترض نے کہا, مصنف نے کہا امتنعت افرادہ او امکنت. امکنت کو امتنعت کے مقابلے میں لایا او عاطفہ کے ساتھ مقابل میں لے آئے. مقابل میں آنے کا معنی ہے کہ دونوں میں تغایر ہے. امتنعت اور شے اور امکنت اور شے. حالانکہ ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں اس امکنت سے کون سا امکان مراد ہے. اگر امکان عام مراد لوگے تب بھی اعتراض ہے, خرابی ہے, اور اگر امکان خاص مراد لوگے تب بھی فساد لازم آ رہا ہے, تب بھی اعتراض ہے, تب بھی خرابی ہے. اگر امکان عام مراد لوگے اعتراض یہ ہے, اگر امکان عام مراد لوگے تو اعتراض یہ ہے. اگر اس امکان سے امکان عام مراد لوگے تو پھر امکنت کو امتناعت کے مقابلے میں لانا درست نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امتناعت تو امکان عام کے اقسام میں داخل ہے. امکان عام کی قسم المقید بجانب الوجود عدم, اور اس کی قسم ہے ممتنع. اس کی قسم کیا ہو گئی؟ ممتنع. تو پھر یہ ممتنع تو امکان عام کی اقسام میں داخل ہے, اور شے کا قسم شے کے اپنے مقسم کے مخالف نہیں ہوتا. شے اپنے مقسم کے مخالف نہیں ہوتا, اس کے مقابل نہیں ہوتا, ان میں تباین نہیں ہوتا. کیوں؟
اس لیے کہ امتناع اور ممتنع یہ امکان عام کی ایک قسم ہے، المقید بجانب العدم یہ اس کی قسم، اور یہ جو المقید بجانب العدم ہے یہ قسم ہے امکان عام کی. اور شے کی قسم ہوتی ہے اس شے کی. قسم القسم للشیء قسم لذلك الشیء. قسم القسم للشیء کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم، فعل اور حرف. اسم فعل حرف، ٹھیک ہے. پھر اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ جامد، مصدر، مشتق. جامد مصدر مشتق. ہم کیا کہتے ہیں؟ جامد وہ کلمہ ہے، ٹھیک ہے غلط ہے. جامد وہ اسم ہے، ٹھیک ہے غلط ہے. تو ہم دیکھو یہ تو جمع ہو سکتی ہے، تو پھر یہاں ممتنع بھی امکان عام کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شے کی قسم جو ہوتی ہے قسم القسم للشیء، یہ شے ہے. کلمہ کیا ہے؟ کلمہ شے ہے. شے کی قسم کی جو قسم ہوگی وہ قسم ہوگی کس کی؟ اس شے کی. قسم القسم للشیء، شے کی قسم کی جو قسم ہوگی، قسم لذالک الشیء وہ اس شے کی بھی کیا ہوتی ہے؟ قسم ہوتی ہے. اس کو مختصر الفاظ میں کہتے ہیں قسم القسم قسم. قسم القسم قسم کا قسم ہوتا ہے. وہ بیٹے کا بیٹا بیٹا ہوتا ہے. بیٹے یہ آدمی ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، اور پھر اس کا بیٹا. تو بیٹے کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ بیٹا ہوتا ہے اس شخص کا. وہ باپ کا باپ باپ ہوتا ہے، باپ کا باپ باپ ہوتا ہے. اس لیے دادا کو بھی کہہ سکتے ہیں ہاذا ابی. یہ بات سمجھ میں؟ اور پوتے کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاذا ابنی، بیٹا ہے میرا. کیوں بیٹا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بیٹا کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ بیٹا ہوتا ہے. قسم القسم قسم مختصر الفاظ میں کہتے ہیں. ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے قسم القسم للشیء قسم لذالک الشیء. تو جب یہ قسم کا قسم ہوتا ہے تو ان میں تو تباین نہیں ہوتا، ان میں مقابلہ نہیں ہوتا، ان میں تعارض نہیں ہوتا تعارض. تو ممتنع تو امکان عام المقید بجانب العدم کی قسم ہے، اور وہ قسم ہے امکان عام کی. تو بھائی جب ممتنع امکان عام کی قسم ہے تو اگر آپ کہو گے کہ امکان عام مراد ہے تو پھر تو قسم کا اپنے مقسم کے مخالف اور معارض ہونا لازم آئے گا. حالانکہ ان میں تو تعارض نہیں ہوتا، جمع ہو سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو جامد وہ اسم ہے، آپ کہہ سکتے ہو جامد وہ کلمہ ہے، ان میں تعارض نہیں ہوتا. اور یہاں مصنف نے او امکنت کو امتناعت کے مقابلے میں لے آئے. تو اگر آپ امکان سے مراد امکان عام مراد لوگے تو پھر تقابل بننا درست نہیں بن رہا. کیوں نہیں بن رہا؟ اس لیے کہ یہ امتناعت اس کا مقسم یہ قسم ہے، اور امکنت اس کا مقسم ہے، اور قسم میں اور مقسم میں تباین نہیں ہوتا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر امکان سے مراد امکان خاص لوگے تو پھر تب بھی خرابی ہے. کیوں خرابی ہے؟ اس لیے کہ اسی امکانات اس کے آگے قسم مصنف نے بیان کی، اس کے افراد ممتنع ہوں گے یا ممکن ہوں گے. اگر ممکن ہے تو خارج میں ان کے افراد پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جائیں گے. اگر خارج میں ان کے افراد نہ پائے جائیں، جیسے کہ عنقا پرندہ، یا خارج میں افراد پائے جائیں گے لیکن ایک ہوں گے یا کثیر ہوں گے. اگر ایک ہے تو پھر اس کے دو فرد ہیں، ایک ہے دوسرے کا ہونا ممکن ہے، یا ایک ہے دوسرے کا ہونا ممکن نہیں. کیا چیز شمار کی اس میں؟ جیسے کہ واجب ہے، جیسے کہ واجب ہے. تو اسی امکنت کو آگے جب اس کی اقسام نکالی، واجب اس کی اقسام میں داخل ہو گیا، اس کی اقسام میں واجب داخل ہو گیا نا. تو معترض کہتے ہیں اگر آپ
امکنت سے امکان خاص مراد لوگے تو پھر امکان خاص کے اقسام میں تو واجب نہیں آتا. کیوں؟ امکان خاص کسے کہتے ہیں؟ امکان خاص جس میں جانبین کی ضرورت کا سلب ہو، نہ ہونا ضروری ہو نہ ہونا ضروری. اور واجب کسے کہتے ہیں؟ جس کا ہونا ضروری، نہ ہونا ضروری نہ ہو لیکن جس کا ہونا ضروری. تو بھئی اگر اس امکان سے مراد امکان خاص لوگے تو ان کے آگے اقسام میں پھر واجب کو شمار کرنا درست نہیں، کیونکہ واجب تو وہ ہوتا ہے جس کا وجود ضروری، اور امکان خاص اگر لوگے تو امکان خاص میں تو نہ وجود ضروری اور نہ ہی عدم ضروری. اس لیے اس امکان سے کون سے امکان مراد ہے؟ اشکال آ گیا سمجھ میں؟ جی اشکال آ رہا سمجھ میں؟ جی کیوں؟ آج کیوں؟ خدمت ختم ہے نا؟ الحمدللہ خدمت ختم ہے. ہاضمولہ دے دیں گے، مضراب لاؤ کل سے ہاضمولہ ہے دوسرا لے ہو نہ ہو. ہمارے کمرے میں 2 رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہاضمولہ ہے. ایسا ہے کہ یہ بات اعتراض سمجھ میں آ گئی بھائی. اس کا جواب شارح نے ذکر کیا کہ یہاں امکان سے مراد امکان خاص نہیں لیتے، امکان عام مراد لے رہے ہیں. امکان عام مراد لے رہے ہیں. اگر امکان عام مراد لے گے اعتراض متوجہ ہوگا، مقابلہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اس کا جواب ہے امکان سے امکان عام مراد ہے لیکن مطلقاً امکان عام مراد نہیں. امکان سے مراد امکان عام ہے لیکن مطلقاً امکان عام مراد نہیں، بلکہ وہ امکان مراد ہے جو المقید بجانب الوجود ہو. اور یہ اس کا مقابلہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس کے اقسام میں ہے بھائی. یہ تو ممتنع تو امکان عام المقید بجانب العدم کی اقسام میں سے ہے، اور اس امکان سے مراد امکان عام لیکن مطلقاً نہیں، وہ امکان عام ہے جو المقید بجانب الوجود ہے. تو اب تو مقسم اور قسم میں تعارض لازم نہیں آ رہا، اور ممتنع کو امکان کے مقابلے میں ذکر کرنا درست ہوا، ٹھیک ہے. اور جب اس امکنت سے مراد یہ امکان مراد ہے المقید بجانب الوجود، تو اس کے اقسام میں آگے جو واجب شمار کیا تو ٹھیک ہے غلط ہے؟ درست ہے. اتنی سی گل ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جواب سمجھ میں آ گیا؟ جی بس تھوڑا سا ایک ابہام ہے، کہ مصنف نے کہا امتناعت افراد، ایسا کلی کہ اس کے افراد ممتنع ہو. افراد جمع ہے فرد ان کی، اور اصول ہے کہ جب جمع مضاف ہو جائے تو اس وقت یہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے. یہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے. اس کے تمام افراد ممتنع ہوں گے، کلی کے تمام افراد ممتنع ہو خارج میں، ٹھیک ہے. امکنت کا عطف اسی پر کر لیا نا، ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے. امتنعت افراد او امکنت، امکنت کا معنی کیا ہو جائے گا؟ اس کے تمام افراد ممکن ہوں گے، تمام افراد ممکن ہوں گے. اور امکنت ہی کے اقسام میں نیچے واجب کو شمار کیا تو اس کے تمام یہ واجب ممکن ہے یا ضروری ہے؟ اس لیے امکنت کی ضمیر بھی افراد کی طرف لوٹ رہی ہے. اس لیے شارح نے جب امکنت کی تشریح کی ماتن کی تو شارح نے امکنت کی تشریح کی ہے لم یمتنع افرادہ، اس کے تمام افراد ممتنع ہوں گے، اس کے تمام افراد ممتنع نہیں، اس کے تمام افراد ممتنع نہیں. یہ دیکھو یہ موجبہ کلیہ ہے، موجبہ کلیہ ہے، تمام افراد ممتنع ہوں گے. موجبہ کلیہ ہے نا، موجبہ کلیہ کی نقیض کیا آ جائے گی کہ جس سے موجبہ کلیہ اڑ جائے؟ سالبہ کلیہ بھی ہو سکتی ہے کہ تمام افراد ممتنع نہ ہو تو موجبہ کلیہ ختم ہو جائے گا.
سالب کلیہ لاؤ یا سالب جزیہ لاؤ تب بھی ختم ہو جائے گا. بعض افراد ممتنع ہے اور بعض افراد ممکن ہے. دیکھو کوئی کہے تمام طالب علم آئے تھے، تمام طالب علم آئے ہیں، موجب کلیہ ہے، آپ اب اس کو ختم کرنا ہے، اس کا رفع اٹھانا ہے، اس کا سلب کرنا ہے. آپ کو کوئی طالب علم نہیں آیا تب بھی وہ موجب کلیہ ختم ہو گیا سالب کلیہ لا کر. اور اگر آپ نے کہہ دیا کہ بعض طالب علم آئے ہیں اور بعض نہیں آئے تو آپ کو وہ موجب کلیہ تو ختم ہو گیا، کیونکہ آپ نے تو کہا کہ کوئی سب طالب علم آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ نہیں سب نہیں آئے بلکہ بعض آئے اور بعض نہیں آئے. اس لیے جب مصنف نے کہا اس کے تمام افراد ممتنع ہے تو شارح نے اس کا امکنت کی تفسیر لم یمتنع افرادہ سے لا کر یہ جواب دیا کہ اس کے تمام افراد ممتنع نہیں، یعنی بعض ممتنع ہے اور بعض ممتنع نہیں ہے، بعض ممکن ہے. تو اس میں سے واجب بھی آ گیا کہ واجب کا ایک فرد ہے اور اس کے باقی افراد، اس کا تو ایک ہی فرد ہے، باقی افراد ممتنع ہے. افراد نہیں بلکہ بعض فرد ہے، ٹھیک ہے، بعض فرد ہے تو واجب کو شامل ہو گیا، اس لیے کہ واجب کے افراد نہیں ہے، واجب تو ایک ہی فرد ہے. اس لیے تمام افراد ممکن نہیں، تمام افراد ممکن ہے، یعنی اس میں بعض افراد ضروری ہو اور بعض ضروری، کیونکہ ممکن کا معنی ہے چاہے ضروری ہو یا نہ ہو. تو تمام افراد ممکن ہے، ممکن ہے ان تمام افراد ضروری بھی ہو سکتے ہیں اور تمام افراد ضروری نہیں، یعنی بعض ضروری ہے اور بعض ضروری، تو بعض فرد ضروری ہے اور بعض فرد ضروری نہیں ہے، کیونکہ امکان خاص ضروری نہیں ہوتا. اتنی یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا. بس یہی شرط تہذیب ہے، باقی تو ویسے امکان عام اور امکان خاص تو ثانیہ میں ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ آپ ایسے دیکھ رہے ہو جیسے کہ نہیں ہے لیکن وہاں تھا. دیکھو کتاب میں، کتاب میں دیکھو پڑھ چکے ہیں ہم. دیکھو دیکھو امتناعت افرادہ، دیکھو امتناعت افرادہ نظر آ گیا. امتناعت افرادہ ایک شریک الباری ہو گیا. قولہ او امکنت، امکنت نظر آ گیا. دیکھو امکنت کی تفسیر کیا کی ہے؟ اے تفسیریہ ہے، اے لم یمتنع افرادہ، لم یمتنع افرادہ، اس کے تمام افراد ممتنع نہیں، یعنی بعض ممتنع ہے، بعض فرد ممتنع ہے اور بعض فرد ممتنع نہیں. فیشمل الواجب والممکن الخاص کلیہما، اس لیے یہ واجب اور ممکن خاص دونوں کو کیا ہے؟ دونوں کو شامل ہے. یہ حاشیے پڑھ لے، بس وہی اشکال اور جواب ہے. دیکھو لم یمتنع یرید دفع الاشکالین الواردین علی المصنف، ٹھیک ہے، دو مصنف پر وارد ہونے والے اشکالات کو دور کیا گیا. لم یمتنع تفسیر کر کے دونوں اعتراضاتوں کو دور کیا. اور پہلے کی تقریر ان المراد من قولہ امکنت اما امکان العام، یا تو امکان عام ہوگا، اگر امکان عام ہے تو فلا یصح التقابل، پھر تقابل صحیح نہیں بین قولہ امکنت و امتنعت سے. کیوں؟ اس لیے کہ فإن الممکن العام شامل للممتنع ایضا، اس لیے کہ امکان عام تو ممتنع کو بھی شامل ہے، اس کے اقسام میں سے ہے. او امل امکان الخاص، یا امکان خاص مراد ہوگا تو پھر کہتے فلا یصح ایضا، یہ بھی صحیح نہیں. کیوں؟ فإن الممکن الخاص غیر شامل للواجب، اس لیے کہ ممکن خاص تو واجب کو شامل نہیں ہوتا. وہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھ لیا کہ وہی اعتراض جواب ہے، وہی اعتراض جواب ہے. بولے منشا دے